کبھی گاڑی کے پیچھے سے رویہ نہ لکھوانا کہ یہ میری ماں کی دعا ہے، اپنے والد کو نہ بھولنا۔ اصل میں جب پوچھتا ہوں نا بولتا کوئی نہیں آگے سے کہ اس کی کیا وجہ، مثلا آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جو آپ یہ لکھواتے ہو کہ یہ میری والدہ کی دعا ہے، والد کے حوالے سے کیا آپ کے ذہنوں میں موجود ہے کہ آپ اس کے لیے اللہ حضرت جی والدہ دعا کرتی ہے، والد دعا بھی کرتا ہے، پتر ساتھ مزدوری بھی کرتا ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے پھر تو اس کا ڈبل حق ہے، وہ دعا کرتی ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، وہ مزدوری بھی کرتا ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، فیسیں بھی دیتا ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، فیسیں بھی دیتا ہے، کتابیں بھی لے کے دیتا ہے، بیگ بھی لے کے دیتا ہے، شوز بھی لے کے دیتا ہے، یونیفارم بھی لے کے دیتا ہے، جاتے ہوئے پاکٹ منی بھی ڈالتا ہے آپ کی جیب میں۔ کیوں اس کو نکالا گیا حضرت اس کھاتے سے؟ کوئی اصل میں بولتا نہیں کہ چلو پتہ لگے کہ وجہ کیا بنی حضرت، کیوں اس کو نکال دیا گیا، کہاں آپ نے اس میں کمی دیکھی حضرت؟ وہ اللہ کے بندے جب تو نہیں تھا، کبھی شیخ الحدیث صاحب، کبھی سید صاحب، کبھی مفتی صاحب، کبھی کہیں تجھے کیا پتا کہاں کہاں جا کے اس نے تیرے لیے دعائیں کی، کتنی بار تیرے لیے داتا صاحب گیا، کتنی بار تیرے لیے میاں میر گیا، کتنی بار تیرے لیے قصور گیا، کتنی بار تیرے لیے پاک پتن گیا، یا اللہ پتر دے دے، یا اللہ پتر دے دے۔ میں تقریباً جو مجھے وقت گزر گیا حضرت جی، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ ماشاءاللہ کبھی حضرت جی بیٹی کے لیے کوئی چٹ آئی ہو، آتی بیٹے کے لیے، لیکن جب بیٹے کی باری آتی ہے تو پھر بیٹے کے نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر بیٹے کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا باپ کے لیے، پھر بیٹے کو دوست عزیز ہو جاتے ہیں، پھر بیٹے کو جناب محفلیں عزیز ہو جاتی ہیں، پھر بیٹے کو پان کی دکان عزیز ہو جاتی ہے، پھر بیٹے کو یار عزیز ہو جاتے ہیں، جس کے لیے پتہ نہیں وہ کہاں جا کے دعائیں کی، فریادیں کی، منتیں کی، جو ہے نا وہ جناب کنوں پنجابی جی کہتے ہیں سکھنا سکھیاں حضرت جی، لیکن جب باری آتی ہے بیٹے کی تو کبھی یہ بھی نہیں ہوا۔ اچھا کو یہاں بیٹھا ہے ایسا جس نے کبھی جاتے ہوئے اپنی بیوی کو کھڑا کر کے یہ کہا بھائی اج گھر چ او پکانا ہے جو میرے ابو جی آکھن گے؟ جانے ہیں کبھی اسپیشل بیوی کو، بھائی دل جو ہی کرنی ہے نا ابو جی کی، وہ تو پوچھتے تھے، بتاؤ کبھی کسی نے کھڑا کر کے بیوی کو یہ کہا ہو بھائی اللہ کی بندی آج وہ بنانا جو میرے ابو جی کہیں گے، یا کوئی یہ بیٹھا ہو جو رات کو آ کے پوچھتا ہو اپنے ابو جی سارا دن کیا کیا؟ اللہ کے بندوں وہ نہ مرتے اتنی جلدی، ہمارے رویے مار دیتے ہیں ان کو، ہماری بے توجہی مار دیتی ہے ان کو، وہ بولتے نہیں ہیں، والدین ہیں جی آپ کی خوشی میں خوش ہیں، دیکھتے سارا کچھ ہی ہیں۔ اور میں تو جب آتا تھا کام سے سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دو کہ میں اس کو اٹھایا کرتا تھا، میرا پتر، بڑے اس کو باہر لے کے جاتا تھا، بڑے فخر سے بتاتا تھا میرا پتر۔ اب بولے اٹھ کے کو پتر، اگر کو پتر بھی کبھی لے کے گیا ہو، نہیں ہم کر ہی نہیں سکے، ہم نہیں بیٹا ان کا حق ادا کر سکتے، ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، نہ والد کا، اور اکثر اپنی والدہ سے اپنے والد سے معافی مانگا کرو، ابو جی میں تہاڈا حق نہیں ادا کر سکتا، امی جی میں تہاڈا حق نہیں ادا کر۔ اگر کوئی یہاں بیٹھے نا جو بڑا دعوے دار ہے کہ جی میں بڑا خدمت گزار ہوں، میں اس سے بھی مخاطب ہوں، آپ سے بھی حق نہیں ادا ہو ہی نہیں سکتا جی۔ وہ بیٹا تیری ماں تو وہ ہے جس نے تیری پخانے والی کئی بار ٹانگیں دھوئی ہیں، تیری ماں تو وہ تھی، وہ ہے جس نے کئی بار تیرے پخانے والے کپڑے دھوئے ہیں، تیرا والد تو وہ ہے جو تجھے کندھے پہ اٹھا کے باہر لے کے جایا کرتا تھا، اس نے انگلی پکڑ کے تجھے چلانا سکھایا، اپنا خون تجھے پلایا اس نے، تو نے اس کا کیا حق ادا کرنا؟ معافی مانگا کرو، اور صرف ماں سے نہیں والد سے بھی، امی جی سے تہاڈا حق نہیں ہوتا، ابو جی سے تہاڈا حق نہیں ہوتا، اور دونوں میں ڈنڈی نہیں مارنی، دونوں سے محبت کرنی ہے، والد سے بھی بڑی محبت کرنی ہے اور اپنی والدہ سے بھی بڑی، کیونکہ ہے نا حضرت قصور پھر ادھر سے ہی ہوا ہے حضرت۔ میں اس دن بہت بڑا نام ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں، وہ بھی حضرت یہی کہہ رہے تھے وہی آج جا کے نا سارے اپنی ماں سے معافی مانگنا، پھر ان کے بعد میرا بیان تھا، پھر میں تھوڑا ڈر بھی گیا، لیکن پھر میں نے عرض کی میں حضرت نے شاید والد کو نا میرے لیے چھوڑ دیا، تو حضرت نے والدہ کے حوالے سے تربیت کی ہے، تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں آپ اپنے والد سے بھی جا کے معافی مانگنا، دونوں سے پتر، دونوں کا بڑا حق ہے۔ روز رات کو
اپنے والد صاحب کے کندھے دبانے ہیں. ولی بن جاؤ گے ولی. اپنی والدہ صاحبہ کے پاؤں دباؤ. پتر تھک گئے ہیں یہ پاؤں, تھک چکے ہیں یہ ہاتھ تمہاری روٹیاں بنا بنا, تمہارے کپڑے دھو دھو کے, تمہارے کپڑے پریس کر کر کے تھک چکے ہیں ہاتھ. اب ضرورت ہے کہ ان کو دبایا جائے. ادھر دونوں کو دباؤ رات کو. اور میرے بزرگ ایک بات سنایا کرتے تھے کہ کوئی والد بیٹھا تھا تو وہ بچہ نا سین میں چھوٹا بیٹھا تھا, وہ دیوار پہ کوا بیٹھ گیا آ کے. یہ جب آپ خود والد بنو گے نا آپ کو پتہ چلے گا. جو بچہ نواں نواں بولتا ہے نا بڑا سونا لگتا ہے بندے کو, کچھ خون اپنا ہوتا ہے حضرت جی, اس کا بولنا بندے کی جان لیتا ہے حضرت جی. ایک بار وہ بچہ تھا نیا نیا, اس نے بولنا شروع کیا. وہ دیوار پہ کوا آ کے بیٹھا, دیکھا پہلے بھی کئی بار تھا, بولنا نہیں آتا تھا, اب بولنا آ چکا تھا. اس نے چند جملے اکٹھے کر کے اپنے الفاظ اکٹھے کر کے اپنے والد کو کہتا ہے, ابو جی یہ جو دیوار پہ آ کے بیٹھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ والد کی خوشی کی تو انتہا نہیں تھی. وہ آ کے نا بیٹے کی وہ چوم کے نا گال, کہتا ہے بیٹا یہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں کوا. وہ بیٹے سے کوے کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوئی. وہ پھر پوچھتا ہے ابو جی کی, وہ پھر کہتا ہے بیٹا کوا. وہ پھر ادائیگی نہیں ہوئی. وہ پھر پوچھتا ہے بیٹا کی. وہ ہر بار نا منہ چوم چوم کے کہتا ہے بیٹا کوا. وہ 40 بار بیٹے نے پوچھا اور باپ نے 40 بار منہ چوم کے کہا کوا. وقت بدل گیا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. وہ جو وہاں تھا وہ بوڑھا ہو کے چارپائی پہ آ گیا, اور جو وہاں چھوٹا تھا وہ جوان ہو کے وہاں چلا گیا. وہ ایک دن نا اسی طرح دونوں باپ بیٹا بیٹھے تھے, وہ کوا بیٹھ گیا آ کے دیوار پہ. باپ کئی سال پیچھے چلا گیا. اس کو بیٹا یاد آیا, او ہو ایک بار اس نے بھی تو پوچھا تھا نا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے, تو میں نے چوم کے منہ کہا تھا کوا. اور 40 بار اس نے پوچھا تھا, میں نے 40 بار کہا تھا. چلو آج میں پوچھتا ہوں بھلا کیا کرتا ہے. وہ اپنے بیٹے کو کہتا بیٹا اب نظر نہیں آتا, تیری آنکھوں سے دیکھنا ہے, تو ذرا یہ دیکھ کے تو بتا کہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے. ٹوٹ کے پڑ گیا. اور نہیں نظر آتا تو ضرور دیکھنا ہے. ایویں ہر ویلے بے تکیاں گلاں, وہ کام بھی کر لیندیا کرو. مینوں کہ ہم نہیں کرتے اس طرح, کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں اس طرح. وہ پھر دل کو لگی. پھر کہتا پتر ہوں سنیا بھی نہیں جاتا, ہوں سننا بھی تیرے کنا نہ لے. کی کہنا ہے کی بیٹھا کندھ تے, اور غصہ. ابو جی کی ہر ویلے بے ٹکیاں گلاں, نہیں سنیا جاتا, نہیں ویکھیا جاتا, تو چپ کر رو, نہیں ویکھیا نہ سنیا جاتا. ایویں کوئی گل نہیں, کوئی وجہ نہیں, ایویں بے تکے سوال پہ کری جاندے. بہرحال دیوار تے کوا بیٹھا ہے. باپ کو یاد آ گیا. جب اس نے پوچھا تھا میں نے 40 بار منہ چوم کے کہا تھا کوا, اور میری باری آئی تو دوسری بار میں غصہ آ گیا. باپ رو پڑا حضرت. اب بیٹا تھا دل نرم ہوا, گیا نہیں ہوں ابو جی رون والی تیری کیڑی گل ہے. وہ کہتا بیٹا جب تو نے پہلی بار کوا دے کے پوچھا تھا نا, تو میں نے تیرا منہ چوم کے کہا تھا کوا. تجھ سے کوے کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوئی, تو نے پھر پوچھا, میں نے پھر چوم کے کہا کوا. تو نے پھر پوچھا, میں نے پھر چوم کے کہا کوا. تو نے 40 بار پوچھا, میں تو غصے میں نہیں آیا تھا, میں نے تو ہر بار محبت سے تیری گال چومی اور کہا تھا کوا. جب میری باری آئی تو دوسری بار میں غصہ آ گیا. ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے, محبت کرنا ہے ان کے ساتھ. اور میں بچوں کو کہا کرتا ہوں حضرت جی باپ ہوتا کیا ہے. ہو میں بھی بڑی لیٹ گیا, لیکن حضرت جی باپ کیا ہوتا ہے مجھے میرے چھوٹے بیٹے نے سکھایا, ابراہیم, کہ باپ کیا ہوتا ہے. اللہ نے پہلا بیٹا دیا, پھر بیٹی دی, پھر بیٹی دی. جو میرا ابراہیم ہے اس نے مجھے سکھایا کہ باپ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ تب تک میں خود بھی بڑا لیٹ ہو چکا تھا. اب میں نکل آیا ہوں, آج رات لاہور ٹھہروں گا, کل پروگرام کر کے جاؤں گا. جو حضرت جی ملاقات ہونی ہے نا میری اور اس کی پہلی, بچہ ہے نا 3 سال کے, تو اسی طرح ہونی ہے. یا آگے سے پکڑے گا یا پیچھے سے پکڑے گا. بابا فائٹنگ. میری عمر 38 سال ہے, اس کی عمر 3 سال ہے, میں اس سے 35 سال بڑا ہوں. وہ جتنا مرضی زور لا لے انہوں ٹھا کوئی نہیں سکتا ہے. لیکن حضرت جی 35 سال بڑا ہونے کے باوجود میں نے اسے کشتی ہارنی ہے. 35 سال بڑا ہونے کے باوجود میں نے اسے کشتی ہارنی ہے. جس کو کہتے ہیں والد, جو 35 سال بڑا ہو کے جان بوجھ کے کشتی ہار جاتا ہے. جس کو کہتے ہیں والد. تو میں کیا بتا حضرت والد کیا ہوتا. لیکن کیونکہ میں نے کہا قصور ہمارا بھی بڑا ہے,
ہم نے تربیت ہی نہیں کی سب. وہ اس وقت ایک کونے میں کھڑا ہے. اس کو کہتے, میں نے کہا نا اس نے مجھے سکھایا, وہ جو بڑا ہے وہ ڈرتا ہے, انہیں پہ پاس آتا. وہ بھی بچہ ہے چھوٹا کچھ, میں نے بھی, مجھے زبردستی پکڑے گا, نیچے کر لے گا, گھوڑا بنو, میری کمر پہ بیٹھ جائے گا. یاد رکھنا وہ کسی وقت تمہارا گھوڑا بھی رہا ہوتا ہے, وہ کسی وقت تمہارا گھوڑا بھی رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہمارا وقت آتا ہے ہم اس کو پوچھتے ہی نہیں. کبھی وہ چائے والی دکان پہ بیٹھ کے اپنا دن گزارتا ہے, کبھی وہ کسی جگہ بیٹھ کے اپنا وقت گزارتا ہے. اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کسی نے کلام نہیں لکھا, اگر کسی نے لکھا تو کسی نے پڑھا نہیں. ماں کے لیے بہت کچھ لکھ دیا گیا, ٹھنڈیاں چھاواں بھی نے, انندی دعا جنت دی ہاؤس. میں کسی چیز کا انکاری نہیں ہوں, لیکن باپ کے لیے کیوں نہیں کچھ بولا گیا؟ میں نے بڑا تلاش کیا تو مجھے ایک فکرہ ملا باپ کے لیے, وہ بھی کسی نے باپ کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا تھا. کی بلا یہ پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں نالاں, یاد انہوں پھر گالاں نہ نہیں کیتا. اس کی مزدوری کسی کو نظر نہیں آئی. اس کا وہ بارش میں بھی موٹر سائیکل پہ ڈیوٹی پہ جانا کسی کو نظر نہیں آیا. اس کا وہ دھند میں بھی نکل جانا کسی کو نظر نہیں آیا. اس کا وہ جون کی دوپہر میں بھی مزدوری کرنا کسی کو نظر نہیں آیا. اس کا وہ کھمبے پہ چڑھنا, اس کا وہ 7ویں منزل کو باہر گو پہ کھڑے ہو کر ٹیلے لگانا کسی کو نظر نہیں آیا حضرت. اس کا وہ سڑک کھودنا کسی کو نظر نہیں آیا. اگر نظر آئی تو پھر اس کی گالیاں ہی نظر آئی حضرت. اس لیے حضرت جی دونوں کی بڑی قدر کرنا, ڈنڈی نہ مارنا حضرت. تمہیں نہیں پتا حضرت کیا کیا ہوتا ہے تو پھر اولاد جوان ہوتی ہے حضرت. لیکن یہ باری آتی ہے اولاد کی. میں اپنے والد صاحب کے نکاح کے کچھ 17 سال بعد پیدا ہوا حضرت. میٹرک کیا 16-17 سال اس میں بھی لگ گئے. تو میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو اللہ پاک نے سوچ بدل دی, دل میں ڈالا. اللہ وہ وقت نہیں تھا, اب وقت تھا ابو جی کے گھر بیٹھنے کا, کیونکہ پہلے بڑھاپے میں پیدا ہوا, ابو جی کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی. تو میں نے قرآن پاک یاد کرنے کی اجازت مانگی, مل گئی. پھر میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آگے درس نظامی پڑھنی ہے, اس کی بھی مل گئی. اس کے لیے پھر لاہور جامعہ نظامیہ آ گیا. وہ پھر کیا ہوا, جو ابو جی کے گھر بیٹھنے کا وقت تھا نا, وہ پھر میرے ابو جی نے میرے لیے مزدوری کی. وابڈا میں ملازم تھے, لائن مین تھے حضرت. ایک دن اوپر کام کر رہے تھے, کرنٹ لگا, اوپر سے نیچے گرے, یہاں سے بازو ٹوٹ گیا. پھر ایک دن اوپر کام کر رہے تھے, تار کو ہاتھ لگ گیا, اوپر جو بڑی تار ہے وہ ادھر سے سارا ہاتھ جل گیا. بہت کچھ دیکھا اللہ نا. وہ میں کبھی کبھی نا اپنے جو کلپ میں نا نیچے کومنٹس پڑھتا ہوں. ایک دن والد کے حوالے سے کلپ تھا تو نیچے کسی نے, نہیں لگتا ہے مصباحی کیا آپ بندہ بولے جو حضرت نیچے لکھتے ہیں, بس کو میری والدہ کے حوالے سے کسی نے کچھ لکھا ہوا تھا کہ لگتا ہے دی ماں چنگی نہیں سی ہے. عجیب ہے نا, کسی کی آپ زبان کو پکڑ تو نہیں سکتے. اب میری اس گفتگو سے کوئی کیا اخذ کر رہا ہے, میں نہیں, اللہ میں کو ماں کی مخالفت میں نہیں بول رہا, کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی ماما گھروں کاٹ دے, نہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کی عزت توقیر شان اپنی جگہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بھائی باپ کیوں ہر کھاتے سے نکل گیا. اس نے نیچے لکھا تھا لگتا ہے مصباحی دی ماں ہی چنگی ہے تا جڑا نا. اللہ حضرت جی میرے والد صاحب اتنے سخت تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت. اتنے میرے والد صاحب سخت تھے کہ میں نے اتنی بار اپنے ابو جی سے مار کھائی ہوئی. بہت زیادہ سخت تھے میرے والد صاحب حضرت. لیکن کیا سخت جو ہے وہ والد نہیں ہے اس کی نہیں, مجھے بھیجا حضرت انہوں نے, خود مزدوری کی حضرت. اللہ کا شکر ہے واپس گیا. والدہ صاحبہ کی دعائیں, میرے والد صاحب کی محنت رنگ لائی. اللہ نے بڑی چھوٹی عمر میں مجھے بہت کچھ عطا کر دیا. ایک دن نا میں اور ابو جی کہیں چلے گئے, والد صاحب نے نا انگوٹھا لگانا تھا. ہو سکتا ہے اس سے پہلے کتنی بار یہ معاملہ ہو چکا تھا, میں پہلی بار گیا. ہم گئے, والد صاحب نے نا وہ مشین کے اوپر انگوٹھا رکھا, وہ انگوٹھا ہی نہ آئے. وہ جو بیٹی بیٹھی تھی نا اوپر, وہ مجھے کہنے لگی حضرت آپ اس طرح کریں بازار سے نا کوئی لوشن لائیں اور لا کے نا ان کے انگوٹھے پہ لگائیں. اس کو یہ تھا کہ انگوٹھے پہ کوئی میل شیل لگی ہوئی ہے, لا کے نا اچھی طرح لگائیں اور پھر انگوٹھا لگائیں, لگ جائے گا. مجھے آج بھی یاد ہے میں نے حضرت جی کیئر کا لوشن خریدا, چھوٹا وہ جو اتنا کا آتا ہے, وہ میں لایا. میں نے ابو جی کو کہا ابو جی ہاتھ دکھاؤ. ابو جی نے ہاتھ دکھایا. تو میں جب ابو جی کے انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا نا تو انگوٹھے پہ لائنیں نہیں تھیں, گھس چکی تھیں حضرت.
کیونکہ بڑی سخت مزدوری کی تھی ابو جی نے. وہ پوڑی پہ چڑھنا، وہ جناب پلاس پکڑنا، وہ تاریں کھینچنی. تو میں نے دیکھا کہ ہاتھ پہ انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں. میں نے بڑا حیران ہو کے عرض کیا، میں ابو جی لکیراں کتنے گئیاں؟ تو منہ کو کہنے لگے، چلیا تیریاں بناندیاں بناندیاں میریاں مٹ گئیاں ہیں. اس کی مٹتی ہیں پتر، پھر ہماری بنتی ہیں. اس لیے بڑی قدر کرنا اپنے والدین کی، بڑی قدر. میرے پاس حضرت جی جب تک تھے نا کوئی مشکل ہونی نا. والدہ صاحبہ تو بہت جلدی انتقال کر گئے. تو میرے والد صاحب کو نا جلیبیاں بڑی پسند تھی. میں آپ سب بچوں سے کہوں گا دھیان رکھا کرو کیا پسند ہے دونوں کو، اکثر لے کے جایا کرو. اکثر اپنی پاکٹ منی سے نا لے جایا کرو. اور اللہ کا شکر ہے اللہ خود ہی تو. میری حضرت جو پہلی سیلری آئی نا، یہ دوران تعلیم، یہ نہیں والدہ صاحب انتقال کر گئیں. تو مجھے یاد ہے اس وقت میرے ابو جی کی 52,000 تنخواہ تھی واپڈا میں. میری پہلی سیلری 3,000. میں نے اپنے والد صاحب کو شوز لے کے دیے. اتنے خوش ہوئے بلکہ رو ہی پڑے حضرت. اور ان کہنے لگے یار تیری 3,000 تنخواہ ہے، مینوں کی لوڑ تیرے؟ میں نہیں، میری پہلی تنخواہ ہے. میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو سوٹ لے کے دیا اپنی پہلی سیلری کا. بڑا دھیان رکھا کرو. چلے ہو جہدے کول ماں پیو انہوں نے تو لوڑ ہی نہیں کسی دی. میرے والد صاحب کو جلیبیاں بڑی پسند تھی. ایک خاص دکان ہے سیالکوٹ میں نے وہاں سے لے جانی، جا کے پیش کرنی. سخت تھے بڑے. ایک ہی آ میں ابو جی جلیبیاں لے آندی ہیں مار مینوں مٹھا کھوا کھوا کے. چپ کبھی غصہ نہیں کرنا پتا. میں چپ چل پھر ہوں لین دیا نہیں تو دے کٹ کے بہ رہے ہیں. میں جناب کھول کے نا ایک پیش کرنی، آپ نے کھا لینی. ایک دے اور دے، ایک اور دینی. باپ ہے نا جی. دوسری کھاتے کھاتے رو پڑتے تھے. پھر دعا کرنی، یا اللہ یہ میرا دھیان رکھ دے تو ادھر رکھی ہے. اللہ میرا دھیان رکھ دے تو ادھر رکھی. یہ مینوں خوش رکھ دے تو اینوں خوش رکھ. جتنے نوجوان متر بڑے 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 لاڈ کرو ان کے ساتھ. میرے پاس تب ہوتی سائیکل تھی، میں مہران سے چلا ہوں. اللہ نے بڑی گاڑی دی ہے لیکن آپ کو بتا نہیں سکتا ہر بار دل پہ کیا گزرتی ہے. ادھر سارے بیٹھتے ہیں میری گاڑی پہ لیکن صرف وہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے. سارے بیٹھتے ہیں. نئی گاڑی اللہ دیتے ہیں سب بیٹھتے ہیں. بڑے تھرو گرتے ہیں، بچوں کے سامنے نہیں روتا میں، لیکن صرف وہ نہیں ہے میرے پاس. پھر دل کرتا ہے کاش آج امی جی ہوتی، میں ان کے لیے دروازہ کھولتا، ان کو اگلی سیٹ پہ بٹھاتا. کاش ابو جی ہوتے، ان کے لیے دروازہ کھولتا، ان کو اگلی سیٹ. جس کے پاس ہیں بیٹا قدر کرو ان کی رج کے. میرے پاس سائیکل تھی، وہ بھی میں نے اپنی سیلری سے لی ہے. سہراب کی سائیکل لی تھی، 2400 کی آئی تھی تب. تو میں نے اپنی والدہ صاحبہ کی بارگاہ میں امی جی آؤ تانوں سیر کراواں. انہیں کہنا کہا دیتے میں امی جی سائیکل تے. تو انہیں کہنا سائیکل تے بھی سیر ہوندی ہے. میں امی جی ہوں ہے ہی سائیکل ہے تو پھر کراں کی. پھر امی جی نے سائیکل پہ بیٹھ جانا. یہ تھوڑی دیر بعد نا امی جی کے رونے کی آواز کانوں میں آنی، یا اللہ یہ مینوں سائیکل تے سیر کراندا ہے تو مینوں مہنگیاں مہنگیاں گڈیاں تے سیر کرائی ہے. دعائیں لو حضرت، ٹھیک ہے جنہیں کہا کہ دعائیں لو حضرت. 5 وقت کی نماز پڑھو، دھوکہ نہ دو، کم نہ تولو، ملاوٹ نہ کرو.